اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر ڈس آرڈر چیئرمین سینٹ برہم یوسف رضا گیلانی نے رولنگ دیتے ہوئے کہا اون عباس بپی کو پیش کر دیا گیا لیکن اعجاز چودھری کو پیش نہیں کیا گیا. ایوان کا استحقاق مجروح ہوا. پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کر کے اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا. معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیج رہا ہوں. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا آپ کی رولنگ سے کوئی اختلاف نہیں, پورا ایوان آپ کے ساتھ کھڑا ہے. دونوں سینیٹرز کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل ہونا چاہیے. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہم اپنے مسئلے حل نہیں کر پا رہے, عوام کے کب حل ہوں گے؟ ایوان اور نظام اپنی عزت کھو رہا ہے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سوال کیا پرسوں جو فیصلہ آیا اس کیس میں گرفتار بھی ہو سکتا تھا, میرے پروڈکشن آرڈر کون جاری کرتا؟ اون عباس بپی کو ایوان پر لانے پر یوسف رضا گیلانی نے بائیکاٹ ختم کر دیا. 20 کے قریب لوگ سر میرے گھر آئے. پہلے انہوں نے فرنٹ کا دروازہ توڑا, آتے ساتھ ہی جی آئی واز گریبڈ فرام مائی کالر جی, اور مجھے اٹھا کے اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے. سو مجھے نہیں پتا 2-2.5 گھنٹے میں کدھر سفر کرتا رہا. رات کے ٹائم کو 7-8 بجے قریب سر کسی عدالت میں پیش کیا گیا. تو انہوں نے کہا جی تم تحصیل جزمان کی, بہاولپور ڈسٹرکٹ کی تحصیل جزمان کی عدالت میں. انہوں نے کہا کہ آپ نے 5 عدد ہرن چنکارے مارے ہیں تو وائلڈ لائف نے آپ کے خلاف کیا ہے, اس لیے آپ کو پکڑ کے لایا. جب میں تھانے میں گیا تو مجھے پتہ لگا یہ وہ تھانہ ہے سر جہاں پہ کسی زمانے میں فواد چودھری صاحب کے اوپر مسجد کی ٹوٹیاں چوری کرنے کا پرچہ کاٹا گیا تھا. قصور بڑا سمپل سا تھا, میں نے وفا کیا سر خان صاحب کے ساتھ. گرفتاری کی کہانی سینیٹر اون عباس بپی کی زبانی. سینٹ اجلاس میں بولتے ہوئے آپ دیدہ کہا 6 مارچ کی صبح 20 لوگ میرے گھر آئے, میں سو رہا تھا, مجھے کالر سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے گئے, زدوکوب کر کے موبائل فون مانگے گئے, میرے منہ پر کالا کپڑا تھا. 2 گھنٹے تک سفر کے بعد جج کے سامنے لایا گیا. جج نے پوچھا آپ پر کیا الزام ہے, تو میں نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں. جج نے بتایا آپ بہاولپور کی تحصیل یزمان میں ہیں, آپ پر 5 ہرن کے شکار کا الزام ہے. میرے بیٹے کو پکڑ کر لائے پھر چھوڑ دیا. جس تھانے لے جایا گیا پتا چلا یہاں فواد چودھری پر ٹوٹیاں چوری کرنے کا مقدمہ ہے. پروڈکشن آرڈر پر چیئرمین سینٹ اور وزیر قانون سے اظہار تشکر. کہا جب تک اعجاز چودھری کو پروڈکشن آرڈر پر پیش نہیں کیا جاتا تو میں بھی پیش نہیں ہوں گا. اون عباس بپی احتجاجاً ایوان سے باہر چلے گئے. شہری رحمان اور شبلی فراز میں لفظی تکرار. پیپلز پارٹی سینیٹر نے کہا مسائل کو بغیر گالم گلوچ حل کرنا چاہیے, ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا لیکن بانی کو مظلوم نہیں سمجھتے. پی ٹی آئی دور میں فریال تالپور اور مریم نواز کو جیلوں میں بند کیا گیا, من پسند کھانا دیا گیا, نہ ورزش کے لیے مشین. شبلی فراز کا فوری رد عمل. کہا عوام نے جس کو ووٹ دیا اسے حق کے حکمرانی ہونا چاہیے, ایسے نہیں کہ الیکشنز میں ہارنے والوں کو دھاندلی کر کے حکمران بنا دیں. یاسمین راشد کینسر کے ساتھ 2 سال سے قید میں ہیں, وہ مزاحمت کی علامت بن چکی ہیں. ماں جنت, بیٹی رحمت, بہن محبت کا انمول رشتہ, بیوی دکھ سکھ کے ساتھی, خاتون کا ہر روپ لازوال. گھر ہو یا دفتر, ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کا دن. پاکستانی سیاست میں خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت کئی خواتین کا بھرپور کردار. صدر آصف علی زرداری کا خواتین کو بااختیار بنانے کے عزم کا اظہار. پیغام میں کہا پاکستانی خواتین کے حقوق کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. خواتین کو تعلیم, معیشت اور قیادت میں آگے لانا پوری قوم کے فائدے میں ہے. خواتین کے تحفظ اور معاشی آزادی کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خواتین نے پاکستان بنتے وقت اور پاکستان بننے کے بعد نمایاں کردار ادا کیا ہے. خواتین کا جو احترام ہے وہ کوئی اسلامی معاشرے میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا خواتین کو با اختیار بنانے کا عزم. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا خواتین کی ترقی پاکستان کی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے. اپنے کردار سے خواتین پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہیں. پاکستانی نوجوان خواتین صلاحیتوں سے مالا مال ہیں. محترمہ فاطمہ جناح اور شہید بے نظیر بھٹو کے نام تاریخ فراموش نہیں کر سکتی. قوم کی بیٹی مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی خدمت کر رہی ہیں. نصرت بھٹو اور کلثوم نواز نے آمریت کے خلاف کلیدی کردار ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوارڈز بھی تقسیم کیے. وزیر اعظم کا خواتین کے عالمی دن پر بڑا اقدام. چھوٹے کاروبار سے منسلک خواتین کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز سیکٹر میں شامل کرنے کا فیصلہ. ایوان بالا میں خواتین کا بول بالا.
سینٹ میں حکومت اور اپوزیشن خواتین کے حق میں یک زبان. سینیٹر شیری رحمان کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. جیلوں میں قید خواتین کے مقدمات جلد نمٹانے کا مطالبہ. قرارداد کے مطابق حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کرے. صنفی بنیاد پر تشدد اور کام کی جگہ پر ہراسانی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. غیرت کے نام پر جرائم کرنے والے ملزمان کو سخت سزائیں دی جائیں. کم عمری کی شادیوں پر پابندی لگانے اور خواتین کو قانونی حقوق کے لیے مطالبات شامل. خواتین اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آ گئیں. اسلام آباد میں خواتین کے عالمی دن پر ریلی, شرکاء کی پلے کارڈز اور پوسٹرز اٹھائے, نعرے بازی. پریس کلب کے باہر حقوق کے لیے مختصر دھرنا. کراچی میں عورت مارچ کے منتظمین کی پریس کانفرنس. شیما کرمانی نے کہا, رواں سال عورت مارچ ہم مئی میں منعقد کریں گے. تمام صنفی امتیاز کو ختم کر کے مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں. صنفی مساوات میں پاکستان بہت پیچھے. عالمی اقتصادی فورم کے مطابق پاکستان 146 ممالک میں سے 145ویں نمبر پر موجود. ملازمتوں اجرت کی ادائیگی میں بھی تفریق واضح. خواتین کو مردوں کے مقابلے میں 18% کم اجرت ملتی ہے. فہرست میں بنگلہ دیش 99 اور بھارت 129ویں نمبر پر موجود. خواتین کے عالمی دن پر بھی خواتین غیر محفوظ. بہاول نگر کی تحصیل چشتیہ میں سسرالیوں نے بہو کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا. پولیس کے مطابق پہلے سر پر ڈنڈا مارا, پھر گلا دبا کر ابدی نیند سلا دیا. ملزم جائے وقوع سے فرار. مقتولہ کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج. سرگودا میں غیرت کے نام پر دیور نے بھابھی کو زندہ جلا دیا. پولیس کے مطابق ملزم نے بھابھی کو فون پر باتیں کرتے دیکھ کر آگ لگائی. شدید جھلسی خاتون ہسپتال میں دم توڑ گئی. مقدمہ درج کر لیا گیا. جگر کے ٹکڑے نے جگر اور جان دے کر والد کو بچا لیا. شجاع آباد میں بیٹی نے باپ سے محبت کی لازوال داستان رقم کر دی. 20 سالہ مقدس نے پیوند کاری کے لیے والد کو جگر کا ٹکڑا دیا. 15 روز سے زیر علاج خلیل کی حالت سنبھل گئی. بیٹی جگر کا عطیہ کرنے کے 2 روز بعد خالق حقیقی سے جا ملی. پاکستان نے مظلوم اہل غزہ کے حق میں آواز بلند کر دی. غزہ میں امداد کی ترسیل روکنا جنگی جرم قرار. اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا, مغربی پٹی پر اسرائیلی اقدامات جاری رہنے تک امن کا قیام ممکن نہیں. مسلم امہ واضح کرے کہ فلسطینیوں کو غزہ یا مغربی پٹی سے بے گھر کرنا نسل کشی ہے. غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ صرف مستقل امن سے ممکن ہے. پاکستان میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن. افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو بھی پاکستان چھوڑنے کی ہدایت. وزارت داخلہ کے مطابق 1 اپریل سے افغان باشندوں کی ملک بدری کا عمل شروع ہو جائے گا. وطن واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکیوں سے بہتر سلوک کیا جائے گا. واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی دیکھ بھال کے انتظامات کیے گئے ہیں. پاکستان افغان مہاجرین کے لیے مہربان میزبان رہا ہے. پاکستان ذمہ دار ریاست کے طور پر وعدے اور ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. معاشی مشکلات میں دوست ملک مدد کو آ گیا. معاشی استحکام اور بحالی کے لیے چین کا تعاون. پاکستان پر واجب الادا $2 ارب کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی. وزارت خزانہ نے اعلامیہ جاری کر دیا. IMF کی سندھ حکومت کی معاشی کارکردگی کی تعریف. سندھ کو تعلیم اور صحت عامہ پر فنڈز بڑھانے کا مشورہ. سیکرٹری خزانہ سندھ فیاض جتوئی کی IMF وفد سے ملاقات. وفد کو سندھ ریونیو بورڈ کی کارکردگی سے آگاہ کیا گیا. سندھ نے رواں مالی سال کی پہلی ششماہی میں $264 ارب کا سرپلس دیا. IMF وفد کا پینے کے پانی کی کوالٹی کے لیے فنڈز بڑھانے اور پسماندہ اضلاع میں معیار زندگی بہتر بنانے کی ضرورت پر زور. کون ہوگا چیمپئنز ٹرافی کا چیمپئن؟ میگا ایونٹ کے فائنل میں بھارت اور نیوزی لینڈ کل دبئی میں ٹکرائیں گے. اہم میچ سے پہلے دونوں ٹیموں کے سٹار پلیئرز کو انجریز کا سامنا. بھارتی بلے باز کوہلی نیٹ پریکٹس کے دوران گھٹنے پر بال لگنے سے زخمی. پریکٹس بھی نہیں کی. دوسری جانب کیویز فاسٹ بالر میٹ ہینری کی میچ میں شرکت مشکوک. میٹ ہینری جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں کیچ پکڑتے ہوئے زخمی ہوئے تھے.
आईसीसी ने भारत को फाइनल तक पहुंचने के लिए लाइफलाइन दी। रोहित 11 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान आने से इनकार पर आईसीसी ने भारत का दुबई प्लान मंजूर किया। बीसीसीआई को मालूम था दुबई में बड़ी तादाद में भारतीयों की मौजूदगी पर होम क्राउड मैसर आ सकेगा। भारतीय टीम इवेंट से 2 दिन कबल दुबई पहुंची और विकेट की कंडीशन को देखते हुए टीम तश्कील दी। भारत को ही मालूम था कि इसका न सिर्फ सेमीफाइनल बल्कि फाइनल कहां होगा। भारतीय इजारादारी पर मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स की भी आईसीसी पर कड़ी तनकीद। कि इलेक्ट्रिक का विफाक की निस्बत 100% महंगी बिजली पैदा करने का इंकशाफ। नेपरा के मेंबर टेक्निकल रफीक अहमद शेख ने भांडा फोड़ दिया कि इलेक्ट्रिक कौमी ग्रिड से 9 रुपए 60 पैसे फी यूनिट बिजली लेने के बजाय 18 रुपए 63 पैसे फी यूनिट में अपनी बिजली बना रहा है। कि इलेक्ट्रिक की बिजली की मजमूई फरोख्त में 6.6% सालाना कमी। सनतों ने के इलेक्ट्रिक से बिजली खरीदना कम कर दी। मेंबर टेक्निकल रफीक अहमद शेख ने कहा एनटीडीसी के पास इजाफी पैदावारी सलाहियत मौजूद है कि इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से सस्ती बिजली खरीद कर सार्फिन को मुहैया करे। वज़ीर आज़म कराची पर तवज्जो दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मशवरा। कहा मुस्तफ़ा कमाल भी अब वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म और मुस्तफ़ा कमाल गैस लोड शेडिंग खत्म कराएं। शहर की मसरूफ चौराहों पर गदागरों को रोकने के लिए इक़दाम करेंगे। कमिश्नर कराची से मुलाकात के मामले को उठाऊंगा। FBI ने पाकिस्तानी शहरी को सलामती के लिए खतरा करार देकर अमेरिका से निकाल दिया। 56 साला सैयद रिजवी को 25 फरवरी को बेदखल किया गया। सैयद रिजवी गैर कानूनी तौर पर डलास और टेक्सास में मुकीम थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैयद रिजवी 20 सितंबर 2017 को न्यूयॉर्क के पोर्ट ऑफ एंट्री से कानूनी तौर पर अमेरिका दाखिल हुए थे, लेकिन उन्होंने दाखिले की शराइत की खिलाफ वर्जी की। दरियाए सिंध पर कनाल बनाने के खिलाफ एहतजाज। कराची में सिंध भर से वकला का एहतजाजी मुजाहिरा। शारा फैसल FTC ब्रिज पर धरना। वकला रहनुमाओं का दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे को खत्म करने का मुतालबा। व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने पर जिंदगी की दौड़ से निकाल दिया। पेशावर में मुलजिम ने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल एक कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था। ग्रुप से निकालने पर मुलजिम ने गोली मार दी। .365 न्यूज की ट्रांसमिशन जहान रमजान सबको भा गई। नादिया खान और ज़ुहैब हसन की मेजबानी के चर्चे। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत तजियाकारों के तबसरे। तर्जुमान पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम ज़ियाउर रहमान भी मेहमान बने। याले सरहदी और मंशा पाशा ने चिट चैट से शो को सजा दिया। शिमा किरमानी और आयशा उमर की भी एंट्री। किचन में अफ्तार के लिए मजे मजे की डिशेस तैयार की गईं। प्रोग्राम जहान रमजान माह सयाम के दौरान रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा। बादलों ने रमजान ठंडा ठार रखने की तैयारी पकड़ ली। बारिशें बरसाने वाला एक और स्पेल आने को तैयार। मगरिबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। बारिशों का सिलसिला 16 मार्च तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। सदर ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों के दिफा पर सवालिया निशान लगा दिया। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर नेटो इत्तेहादी अपने दिफा के लिए खातिरख्वाह रकम अदा नहीं करेंगे तो मैं उनका दिफा नहीं करूंगा। मेरे गुज़िश्ता सदारती दौर में नेटो इत्तेहादियों ने ज्यादा अखराजात किए, लेकिन ये अब भी नाकाफी है। उन्हें ज्यादा अदायगी करनी चाहिए। अगर वो पैसा नहीं देंगे तो मैं उनका दिफा नहीं करूंगा। ट्रंप की यूक्रेनी सदर से झगड़े के बाद रूस को भी धमकी। कहा, जब तक फरीकैन अमन मुआहिदे के लिए तैयार नहीं होते उस वक्त तक रूस पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहा हूं। सदर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी रिजर्व्स के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। क्रिप्टो इंडस्ट्री के माहिरीन की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात। बिटकॉइन समेत दीगर क्रिप्टो करेंसीज के असासे जमा करने के लिए इकदाम पर गौर किया गया। सदर ट्रंप का आइंदा माह सऊदी अरब का दौरा करने का भी ऐलान। कहा, सऊदिया से कहा था अगर वो अमरीकी कंपनीज में $1 ट्रिलियन सरमायाकारी करेंगे तब दौरा करूंगा। अब सऊदी अरब ऐसा करने पर राजी हो गया है।
2026 کے فیفا ورلڈ کپ کی ٹرافی کی وائٹ ہاؤس میں رونمائی۔ صدر ٹرمپ نے ورلڈ کپ کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا فیفا ورلڈ کپ کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ فیفا کے صدر نے کہا فٹ بال ورلڈ کپ اولمپکس سے بڑا ایونٹ ہے۔ جرمن لیگ میں مینس کی گولز کی ہیٹ ٹرک، مقررہ وقت کے بعد حریف کلب کو 3-1 سے مات دے دی۔ سعودی پرو لیگ میں رونالڈو کا شاندار گول بھی النصر کو جیت نہ دلوا سکا۔ الشباب کے ساتھ میچ مقررہ وقت کے بعد 2-2 گولز کی برابری پر ختم۔ اور رمضان المبارک میں عرب ڈش فلافل سب کی پسند۔ لبنان، مصر، فلسطین سمیت عرب ممالک میں فلافل افطاری کا لازمی حصہ۔ چنے، خشک جڑی بوٹیوں اور روایتی مسالہ جات سے تیار نمکین ڈش خطے میں انتہائی مقبول۔